السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت باللؤب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل ادرکتہ الصلاة فلیصلی۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، کتاب الطہارہ میں ابھی تک وضو و غسل کے مسائل چل رہے تھے۔ چونکہ تیمم یہ وضو اور غسل کا متبادل ہے جب آدمی کو پانی نہ ملے، تو اسی لیے اب غسل کے مسائل کے بعد تیمم کے مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، تیمم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی کو پانی نہ ملے تو وہ پاک مٹی کا قصد کرے، جو عبادات وغیرہ ہے اسے مباح کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر مریض ہو، مسافر ہو یا کسی ایسی حاجت ہو تو تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی، یعنی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیات دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور یہاں پر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، جبکہ بعض روایات میں 5 سے زیادہ 6 کا بھی تذکرہ ہے، بعض روایات میں اس سے کم بھی ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہاں حصر مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ 5 ہے 6 ہے، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں پر بہت سارے ایسی خصوصیات دی گئی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ بلکہ علامہ ابن حجر نے رحمہ اللہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے 17 خصوصیات کو گنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 میں نے گنایا اور ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ یہاں پہ حصر نہیں ہے، اور جو علماء کہتے ہیں کہ مراد تعداد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جیسے جیسے خبر لگی ویسے ویسے آپ بتاتے رہے، کہ پہلے 5 بتائی گئی، پھر 6 بتائی گئی، پھر اس طرح۔ تو اس حدیث میں بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے پہلی بات یہ کہی کہ نصرت باللؤب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد کی گئی لوب کے ذریعے، چاہے 1 مہینے کی مسافت ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے، لیکن 1 مہینے کی دوری پر ہی ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے رسول سے ایک رعب اور ایک خوف ہوتا تھا۔ اور یہ اللہ کے بڑا کرم ہے کہ مسلمانوں کے لیے کفار کے دلوں میں اتنی دوری کے باوجود ایک خوف رہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری خصوصیت مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، کہ وہ مجھ سے اتنی دوری کے باوجود مرعوب رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں اتنی بات ذکر کی گئی۔ اس کے علاوہ جو 5 چیزیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ جنگ کے موقع پر جو مال کفار کا آتا تھا لڑائی کے بعد، تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے، جو قومیں تھیں، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت کے بعد اس کو ایک کھلی جگہ پر جمع کیا جاتا تھا، اور پھر آگ آسمان سے نازل ہوتی تھی اور وہ آگ ان مالوں کو جلا دیتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ایک اس میں کہ وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت عظمیٰ دیا گیا، یعنی جب میدان محشر میں لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، اور لوگ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، سب کہیں گے کہ انا لست لہا، کہ میں سفارش کے قابل نہیں ہوں۔ آپ سب کس کے پاس جائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی مجھے دیا گیا، یہ بھی میری ایک خاصیت ہے کہ مجھے شفاعت عظمیٰ دیا گیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات خود گنائی،
اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو فخر کرنا مقصود نہ ہو کسی کا، تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتا سکتا ہے۔ اگر وجہ فخر و مباحات ہو تب تو غلط ہے، لیکن اگر فخر و مباحات مقصد نہ ہو بلکہ اللہ کی نعمت کو بتانا مقصد ہو کہ اللہ نے میرے اوپر اتنا انعام کیا ہے، تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کا اثر ہماری زندگی پر نظر آنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے اس جملے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وَلَا أَقُولُ فَخْرًا، میں یہ بات فخر و مباحات کے طور سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، بلکہ یہ میں اللہ کی نعمتیں جو میرے اوپر ہیں اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں جو بات جس سے اس باب کا جو باتیں چل رہی ہے اس کا تعلق ہے، وہ ہے کہ میرے لیے پوری روح زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ سجدہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، اور یہ کہ اگر پانی نہ ملے تو میں مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ پانی نہ ملے تو آدمی جہاں ملے اسے جگہ مٹی وہ وہاں پہ نماز پڑھ لے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی دلیل ملی کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اور شفاعت عظمیٰ کی بھی دلیل ملی۔ اور یہ بھی ایک آخری بات اس حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ سارے نبیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے سارے مخلوق کی طرف، سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ تو دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ۔ اس حدیث کو لا کر ابن حجر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اوپر کی روایت میں یہ کہا گیا کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا، پوری زمین سے میں کہیں بھی، میں کسی بھی زمین کے حصے سے میں تیمم کر سکتا ہوں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین کی مٹی میرے لیے طہارت کا باعث بنائی گئی، طہارت میں اس سے حاصل کر سکتا ہوں۔ اور دوسری قید یہ بنائی گئی حدیث میں کہ جب پانی نہ ملے، یعنی پانی ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہے بلکہ پانی نہ ہوتے ہوئے تیمم ہے۔ اور تو اس حدیث کو لے کر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ مٹی کے زمین پر کس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور کیسی زمین سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی ہونا ضروری ہے یا کسی بھی طرح کی زمین ہو تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جو بات زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح کی زمین ہو وہاں پر آدمی اگر ضرورت پڑ جائے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو وہاں پہ وہ ہاتھ مار کے، جو تیمم کا طریقہ ہے کہ وہ ہاتھ مارے اور اس کے بعد اس میں پھونک مار کے اپنا ہاتھ دائیں اور بائیں کو کرے، اس کے بعد سر کا مسح کرے۔ اس کے لیے وضو والی کیفیت نہیں ہے کہ پورا ہاتھ اور چہرے کو 3 مرتبہ، اس طرح نہیں ہے، بلکہ صرف وجہ والکفین، ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ۔ تو یہ مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ لوگ مٹی کا اہتمام کر کے خاص قسم کی مٹی رکھے رہتے تھے اور جہاں جاتے تھے تو اسی سے کرتے تھے، بلکہ جہاں جس طرح کا موقع پڑ گیا آپ وہاں پہ تیمم، اگر پانی نہیں ہے تو اسی مٹی سے آپ نے تیمم کر لیا۔ تو کہتے ہیں علماء کہ چاہے زمین پتھریلی ہو، چاہے ریتیلی ہو یا کسی بھی طرح کی ہو، اگر پاک صاف مٹی بالکل واضح نہیں ہے تو اس طرح کے زمین پر بھی ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور امام شوکانی کا یہی کہنا ہے کہ یہی بات زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے اس طرح کا تکلف ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مٹی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوں اور جہاں جاتے ہوں جا کے اس طرح آپ نے کیا ہو۔ اس کے بعد ایک آخری حدیث ہے اس باب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ فاجنبت، کہ اللہ کے رسول نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا، میں محتلم ہو گیا، میں جنبی ہو گیا، اور فلم اجد الماء، مجھے پانی نہیں ملا، تو میں نے فتملقت فی الصعید کما تملق الدابہ، تو میں نے جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح مٹی میں نے لوٹ پوٹ کی۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ، میں نے یہ بات بتائی کہ میں جنبی ہو گیا تھا تو میں نے اسی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ کی جیسے جانور لوٹ پوٹ کرتا ہے۔ دیکھیے یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو یہاں پہ طریقہ بتلایا اور کہا کہ انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم اس طرح کر لیتے۔ ثم ضرب بیدہ الارض ضربۃ واحدہ، پھر آپ نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر بائیں سے دائیں کو مسح کیے یعنی چھوا،
اور دائیں سے بائیں کو، وظاہر کفیہ اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ، ووجہہ اور اپنا چہرہ، اور کہا کہ یہی طریقہ کافی تھا۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونک ماری، اپنے ہاتھ میں آپ نے پھونک ماری تاکہ اگر زائد گرد و غبار لگا ہو تو وہ زائد گرد و غبار اڑ جائے۔ کہ یہ دیکھیے امت کے لیے آسانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ مٹی جب تک آپ کے چہرے پر نہ لگے تب تک تیمم نہیں ہوگا، بلکہ زائد کو اڑانے کے لیے پھونک بھی مارنا ثابت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر آپ نے وجہ اور چہرہ اور ہتھیلی کا مسح کیا۔ تو اس حدیث میں طریقہ بتلایا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ صحابہ نے شروع میں جب پتہ نہیں تھا تو اس طرح بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ ایسے اور ایسے کرنا۔ اور اس حدیث سے یہ سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیمم صرف حدث اصغر کے لیے، حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے تیمم ہے، یہ بات غلط ہے کہ کوئی آدمی باوضو نہیں ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ کوئی آدمی جنبی بھی ہو اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو سمجھنے، حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔